مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ بعد ششماہی وجوہات فاسدہ اور باب قیاس آپ کو پڑھائیں گے، آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ ساتھ ہی دوسری ویڈیو میں ہدایہ کے اسباق بھی ان سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعام اذا خرج مخرج الجزاء هذا وجہ خامس من الوجوہ الفاسدہ۔ ما سبق میں 4 وجوہات فاسدہ کا ذکر کیا، اب یہاں سے 5ویں وجہ فاسد کا ذکر فرماتے ہیں، لیکن مصنف نے اس وجہ فاسد کو ما قبل کے طرز کے خلاف کیا ہے، خلاف بیان کیا، اس لیے کہ اس وجہ فاسد میں مصنف کا طرز یہ ہے کہ اپنی مذہب کو اصالتاً پیش کیا ہے اور وجہ فاسد کو تبعاً پیش کیا ہے، جبکہ ما سبق کی وجوہات فاسدہ میں مصنف نے وجہ فاسد کو اصالتاً پیش کیا اور اپنے مذہب کو تبعاً پیش کیا۔ بہرحال 5ویں وجہ فاسد کی تفصیل یہ ہے کہ صیغہ عام جب کسی شخص معین کے بارے میں وارد ہو، شخص معین کے بارے میں صیغہ عام وارد ہو، اب وہ چاہے کسی نص میں ہو یا قول صحابی میں ہو، نص میں ہو یا قول صحابی میں ہو، تو اگر کسی مخصوص آدمی کے بارے میں وہ وارد ہے تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ اگر وہ ابتداءً کلام ہے، از سر نو نیا کلام ہے، تو اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ تمام افراد کو عام ہوگا اور سبب خاص کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، اس کے ساتھ خاص نہیں ہوگا جس کے بارے میں وہ وارد ہوا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب کہ وہ از سر نو نیا کلام ہو، تو اب وہ سبب ورود میں خاص نہیں ہوگا بلکہ سب کے لیے عام ہوگا، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ از سر نو نیا کلام نہ ہو بلکہ جزا کے موقع پر وارد ہوا ہو، جزا سے مراد نحوی جزا مراد نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز مراد ہے جو اپنے سابق پر مرتب ہو، جس طریقے سے کہ شرط پر مرتب ہوتی ہے جزا، تو وہ کلام جزا کے طور پر استعمال ہوا ہو۔ اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد، 2 ارشاد یہاں پر ذکر کیے، ان ماعزن زنا فروجیما، کہ ماعز اسلمی نے زنا کیا تو انہیں رجم کیا گیا ہے نا۔ اور ایک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے 2 رکعت پر ہی سلام پھیر دیا، سہوا، پھر اس کے بعد میں آپ نے سجدہ سہو کیا۔ تو زنا والا واقعہ یہ مشہور ہے کہ ماعز اسلمی ایک صحابی تھے جنہوں نے زنا کر لیا تھا اور ان کو رجم کیا گیا، اس لیے کہ یہ محسن تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سہو والا پورا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے تھے کہ 2 رکعت پڑھ کر آپ نے سلام پھیر دیا، تو ایک صحابی تھے ذوالیدین، وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے نماز میں قصر فرمایا ہے
یہ آپ کو نسیان ہو گیا. یا رسول اللہ. کہا اقصرت الصلاۃ یا رسول اللہ ام نسیت، آپ نے نماز میں قصر کیا یا آپ بھول گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ذلک لم یکن، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ آپ کا گمان یہی تھا کہ میں نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے. فقال قد کان بعد ذلک، تو ذوالیدین نے کہا یا رسول اللہ کچھ تو ہوا ہے، کچھ تو ہوا ہے، تو نماز میں قصر ہوا یا آپ کو سہو ہوا. تو پھر اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے معلوم کیا، تو صحابہ اکرام نے ذوالیدین کی تصدیق کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز کو مکمل کیا اور سجدہ سہو کیا. اب رہا یہ کہ درمیان نماز گفتگو ہوئی تھی، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو بیٹا یہ اس وقت کا معاملہ ہے کہ جب دورانی نماز گفتگو کرنا حرام نہیں تھا، جائز تھا. تو اب اس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ سہو کرنا، تو اس میں آپ کا ارشاد رجما اور سجدہ یہ عام ہے، اور فی نفسی یہ ہر ایک رجم کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ایسی سجدہ ہر سجدے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جزا کے موقع پر یہ وارد ہوا ہے. تو 2 صورتیں ہو گئی. پہلی والی صورت کہ وہاں پر سبب ورود کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، اور دوسری صورت ہے نا ایک یہ ہو گئی. اور تیسری صورت سنو، تیسری صورت یہ ہے یا وہ صیغہ عام جواب کے موقع پر استعمال ہو، جواب کے موقع پر استعمال ہو لیکن جواب سے زیادہ نہ ہو. مثال اس کی جیسے کہ کسی انسان کو صبح کے کھانے کے لیے بلایا گیا، دعوت دی گئی صبح کے کھانے کی، تو اس نے جواب میں کہا ان تغدیت فعبدی حر، ان تغدیت فعبدی حر، کہ اگر میں صبح کا کھانا کھاؤں تو میرا غلام آزاد. تو یہاں ان تغدیت فعبدی حر یہ جواب کی جگہ میں استعمال ہے اور مقدار جواب سے زائد بھی نہیں ہے. 2 صورتیں، پہلی والی سے ہٹا گئے کیونکہ پہلی والی میں تو موضع ورود کے ساتھ خاص نہیں ہوگا. چوتھی صورت سنو، یا صیغہ عام جواب کے طور پر استعمال ہو اور وہ فی نفسی مستقل نہ ہو، جواب کے طور پر تو استعمال ہو لیکن فی نفسی مستقل نہ ہو، ہے نا. یہ معطوف ہے مصنف کے قول ولم یزید پر. معنی یہ ہے کہ جواب کے موقع پر ہو اور فی نفسی مستقل نہ ہو. بھئی تو کہ ایک انسان نے دوسرے سے کہا الیس لی علیک الف درہم، الیس لی علیک الف درہم، ہے نا. تو اس میں جواب میں کہا بلا بلا، کیوں نہیں. یہ اس سے کہا اکان لی علیک الف درہم، اکان لی علیک الف درہم، تو اس نے جواب میں کہا نعم. تو نعم جواب کے غیر مستقل ہونے کی قید اس لیے مصنف نے ذکر کی ہے کہ اگر وہ جواب فی نفسی مستقل ہوگا، مثال کے طور پر وہ یہ کہے لکا علی الف درہم، تو یہ کلام از سر نو اقرار ہوگا اور ہماری اس بحث سے خارج ہوگا جو ہم کر رہے ہیں. اس لیے مصنف نے یہ کہا کہ جواب غیر مستقل ہو. اب بیٹا 4 صورتیں ہوئی. پہلی والی صورت میں تو بالاتفاق سبب ورود کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن آخر کی جو 3 صورتیں آپ نے پڑھی کہ وہ کلام جزا کے موقع پر وارد ہو، جیسے کہ ما انما اذن زنا فروجما اور سجدہ، یا جواب کے موقع پر ہو اور قدر جواب پر زیادتی نہ ہو. یہ جواب کے موقع پر تو ہو لیکن فی نفسی کلام نہ ہو. تو آخر کی ان 3 صورتوں میں صیغہ عام جب جزا کے طور پر استعمال ہوا ہے یا جواب کے طور پر استعمال ہوا ہے اور جواب سے زائد بھی نہیں ہے، یا جواب کے طور پر استعمال اور مستقل فی بنفسی نہیں ہے، تو ان 3 صورتوں میں صیغہ عام بالاتفاق سبب ورود کے ساتھ خاص ہوگا، یعنی جس کے بارے میں وارد ہوا ہے اسی کے ساتھ خاص رہے گا اور ابتداءً کلام کا احتمال نہیں رکھے گا. کیا مطلب کہ یہ سبب نزول پر منحصر ہوگا اور دوسرے کی طرف بالکل بھی متعدی نہیں ہوگا، بلکہ اگر سبب نزول کے علاوہ میں حکم کو ثابت کرنا ہے تو اس میں حکم کا ثبوت یا تو قیاس کے ذریعے ہوگا یا دلالت النص ہوگا یا کسی اور دوسری نص ہوگا. تو ان 3 صورتوں میں سبب ورود کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کی وجہ سنو. وجہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں فا جزائیہ ما قبل سے متعلق ہوتا ہے. فا جزائیہ فرجما فروجی فسجدہ، یہ فا جزائیہ جو ما قبل سے متعلق ہوتا ہے، لہذا تمام صیغہ عام جو جزا کے طور پر استعمال ہوئے ہیں
وہ بھی ما قبل کے ساتھ متعلق ہوں گے۔ اور دوسری والی صورت میں چونکہ جواب سوال پر مبنی ہوتا ہے، جواب چونکہ سوال پر مبنی ہوتا ہے اس لیے جواب اسی سوال سے متعلق اور مخصوص ہوگا۔ اور تیسری صورت میں چونکہ جواب غیر مستقل ہے اس لیے اس کا اپنے ما قبل کے ساتھ مربوط اور متعلق ہونا ضروری ہے، لہذا اس صورت میں بھی صیغہ عام جواب غیر مستقل ہونے کی وجہ سے ما قبل کے ساتھ مخصوص ہو، ما قبل کے ساتھ متعلق ہوگا اور اسی کے ساتھ خاص رہے گا۔ اتنا ترجمہ لگا لیں، ایک صورت کا ذکر اور آگے آتا ہے۔ فرماتے والعام اذا خرج مخرج الجزاء، اور عام جب جزا کے موقع پر واقع ہو، ھذا وجہ خامس من الوجوہ الفاسدہ، یہ وجوہ فاسدہ میں سے پانچویں وجہ فاسد ہے۔ اوردہ علی خلاف طرز السابق، اس کو ذکر کیا ہے سابق کے طرز کے خلاف۔ حیث اورد مذہبہ اصالتاً، کہ مصنف نے ذکر کیا اپنے مذہب کو اصالتاً، والمذہب الفاسد طبعا، اور مذہب فاسد کو تابع بنا کر، وتفصیلہ، اور اس کی تفصیل یہ ہے ان صیغۃ العام اذا واردت فی حق شخص معین، کہ صیغہ عام جب وارد ہو فی حق شخص خاص، شخص خاص کے حق میں، فی نص، کسی نص میں، او قول صحابہ، یا صحابی کے قول میں، فَإِنْ كَانَتْ كَلَامًا مُبْتَدِئًا، تو اگر وہ ابتدائی کلام ہو، فلا خلاف فی انہا عامہ لجمیع افرادہا، تو کوئی اختلاف نہیں ہے اس بارے میں کہ یہ عام ہوگا تمام افراد کے لیے، ولا تختص بسبب خاص واردت فی، اور یہ خاص نہیں ہوگا اس سبب خاص کے ساتھ جس کے بارے میں وارد ہوا۔ واما اذا لم تکن کذالک، لیکن اگر ایسا نہ ہو، بل خرجت مخرج الجزا، بلکہ وہ نکلا ہو جزا کے موقع پر، کما روبیہ، جیسے کہ روایت کیا گیا، ان ماعزن زنا فرجم، کہ ماعز نے زنا کیا تو ان کو رجم کیا گیا۔ او سہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسجد، یہ نبی اکرم کو سہو ہوا تو آپ نے سجدہ سہو کیا۔ فإن قولہ رجم، ان کا قول رجم اور سجدہ عام، یہ عام ہے، صالح فی نفسی لکل رجم، اور صلاحیت رکھتا ہے فی نفسی ہر رجم کی اور ہر سجدے کی، وقع موقع الجزا، اور جزا کے موقع میں وارد ہے۔ او خرج الجواب، یہ دوسری صورت ہے، یہ جواب کی جگہ میں واقع ہو، ورم یزید علیہ، اور اس پر زیادتی نہ ہو، بین یقول، بئی طور کے کہے، من دعیا، وہ انسان جس کو بلایا گا الی الغدا، صبح کے کھانے کی طرف، یہ کہے ان تغدیت فعبدی حر، فإنہ وقع فی موضع الجواب، تو یہ واقع ہے جواب کی جگہ میں، ولم یزید علی قدرہ، اور قدر جواب پر زیادتی بھی نہیں ہے۔ او لم یستقل بنفسی، تیسری صورت، یا فی نفسی مستقل نہ ہو، عطف علی قولی، یہ معطوف ہے مصنف کے قول ولم یزید پر، وہو قید للجواب، تو یہ جواب کی قید ہے۔ اے خرج مخرج الجواب، یعنی وہ جواب واقع ہو، وہ کلام واقع ہو جواب کے موقع پر، ولم یکن مستقلا بنفسہ، اور فی نفسہ مستقل نہ ہو، بان قال شخص لآخر، بئی طور کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا، الیس لی علیک الف درہم، فقال بلا، جواب میں کہا بلا، او قال، یہ کہا اکان لی علیک الف درہم، فقال نعم، لأنہ ان کان مستقلا بنفسہ، اس لیے کہ اگر یہ فی نفسی مستقل ہو، بأن یقول، بئی طور کہ مجیب کہے، لک علی الف درہم، فهو اقرار مبتدئا، تو یہ ابتدائی اقرار ہوگا، خارج ہوگا اس سے نحن فی، جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، یختص بسببہ، اور اپنے سبب کے ساتھ خاص ہوگا۔ اے یختص العام فی هذه الصور الثلاث، یعنی ان تینوں صورتوں میں عام خاص ہوگا سبب ورود کے ساتھ اتفاقا، ولا یحتمل ابتداء الکلام قط، اور بالکل بھی احتمال نہیں رکھے گا ابتداء کلام کا، بالکل بھی۔ تو بیٹا یہاں پر کل ملا کر 4 صورتوں کا ذکر ہوا۔ پہلی والی صورت میں جب کہ کلام ابتدائی ہو تو بالاتفاق سبب ورود کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، اور بعد میں کی 3 صورتوں میں بالاتفاق وہ سبب ورود کے ساتھ خاص ہوگا، سبب ورود کے ساتھ خاص ہوگا، اور ابتدائی کلام کا احتمال نہیں رکھے گا۔ اور وَإِنْ زَادَ عَلَى قَدْرِ الْجَوَابِ سے اب مصنف ایک اور 5ویں صورت کو ذکر کرتے ہیں، اور یہی متنازع فی اور مختلف فی صورت ہے نا، اس کا ذکر فرماتے ہیں۔
फरमाते हैं और अगर कदर जवाब पर ज्यादती हो, ये पांचवी सूरत है जो मुख्तलफी और मुतनाज़ी सूरत है। कदर जवाब पर ज्यादती हो, मसलन कि वो इंसान कहे जिसको सुबह के खाने की दावत दी गई, वो कहे इन तगद्दैतु अल-यौमा फ़अब्दी हुर, अगर मैंने आज खाना खाया तो मेरा गुलाम आजाद है, मेरा गुलाम आजाद है। तो हमारे नजदीक ये सबबे वुरूद के साथ खास नहीं है, बल्कि ये इब्तिदाई कलाम है, इब्तिदान कलाम होगा। और ज्यादती जो है वो ज्यादती लग़व नहीं होगी, यानी जो मिक़दार जवाब पर ज्यादती है अल-यौमा वगैरह की, वो ज्यादती लग़व नहीं होगी। तो इमाम आज़म का मज़हब ये है कि ये सबबे वुरूद के साथ खास नहीं है, जबकि इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम ज़ुफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन हजरात का मज़हब ये है कि ये इस सूरत में भी सबबे वुरूद के साथ खास होगा। लिहाजा अगर उसने खाना खाया सुबह का उस दिन में दाई के अलावा के साथ, या उसने तन्हा खाना खा लिया, तो उसका गुलाम आज़ाद नहीं होगा। और अगर दाई के साथ खाना खाया है तभी उस सूरत में उसका गुलाम आज़ाद होगा, इसलिए कि यहाँ पर भी सबबे वुरूद के साथ ये खास होगा, है ना। तो अब दाई के अलावा के साथ अगर खा लिया या तन्हा खा लिया तो उस की वजह से वह हानिस नहीं होगा, उसका गुलाम आज़ाद नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि अगर ये कहा जाए कि दाई के अलावा के साथ खाने से उसका गुलाम आज़ाद नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में जो कैद ज़ाइद है ना, जो मिक़दार जवाब पर ज्यादती है, उसका लग़व करना लाजिम आएगा। और वो ज्यादती है क्या? अल-यौमा। तो अल-यौमा का लग़व करना लाजिम आएगा, इसलिए मुनासिब यह है कि यह अपने सबब के साथ खास ना हो, बल्कि जिस जगह भी वो खाना खाए या जिस वक्त में भी जिसके साथ भी वो खाना खाए, दाई के साथ खाए या गैर दाई के, तन्हा खाए या किसी के साथ खाए, यकीनी तौर पर वो हानिस हो जाना चाहिए और उसका गुलाम आज़ाद होना चाहिए, ताकि उसके कलाम को लग़व होने से बचाया जा सके। फरमाते हैं इन ज़ादा अला क़द्रिल जवाब, और अगर मिक़दार जवाब पर ज़्यादती हो, बिअन यक़ूल अल मदऊ इलल गदा, वही तौर के वो कहे जिसको दावत दी गई सुबह के खाने की, इन तग़द्दैतु अल यौमा फ़अब्दी हुर, अगर मैंने आज खाना खाया तो मेरा गुलाम आज़ाद। वहाज़ा हुवल क़िस्मुर राबि अल मुतनाज़िअ फ़ी, और यही चौथी किस्म है जो मुतनाज़िअ फ़ी है, पांचवी है लेकिन इस एतबार से चौथी है कि ये जज़ा वगैरह ये जवाब के मौके पर हो, और पहली वाली जो सूरत है उसका इसमें शुमार नहीं है। फ़इंदना, तो हमारे नज़दीक ला यख्तस्सु बिस्सबब, ये सबब के साथ खास नहीं है। वयसीरु मुब्तदिअन, और ये इब्तिदाई कलाम है। हत्ता ला तलगु ज़ियादतु, यहाँ तक कि ये ज़्यादती लग़व नहीं होगी अल-यौमा की, खिलाफन लिबाज़, बाज़ के बखिलाफ। फ़अवा मालिक, और वो इमाम मालिक हैं, इमाम शाफ़ई हैं, इमाम ज़ुफ़र हैं। फ़इंदहुम यख्तस्सु बिसबबिही अयज़न, तो इनके नज़दीक इस सूरत में भी अपने सबब के साथ खास होगा। फ़इन तग़द्दा फ़ी ज़ालिकल यौम, तो अगर उस दिन में खाना खाया मा गैरि दाई, दाई के अलावा के साथ, अव वहदा, ये तन्हा, ला यातिक़ु अब्द, तो उसका गुलाम आज़ाद नहीं होगा। वनहनु नक़ूल, और हम कहते हैं इन्ना फ़ीही इल्ग़ाउल क़ैद ज़ाइद, इसमें क़ैद ज़ाइद को लग़व करना है। वह क़ौलुहु अल-यौमा, और वो मुसन्निफ़ का कौल अल-यौमा है। फ़यंबग़ी, तो मुनासिब है अल्ला यख्तस्स बिसबबिही, कि वो अपने सबब के साथ खास ना हो। बल ऐनमा तग़द्दा, बल्कि वो जहाँ भी खाना खाए, और हैसुमा तग़द्दा फ़ी ज़ालिकल यौम, या जिस तरह भी वो खाना खाए उस दिन में, दाई के साथ या तन्हा या उसके गैर के साथ, यहनसु अलबत्ता, यकीनी तौर पर वह हानिस हो जाएगा। इहतिराज़न अन इल्ग़ाइल कलाम, कलाम को लग़व होने से बचाने के लिए। वलाकिन फ़ी इतलाक़िल आम अला हाज़िहि सियग़ नौअ मुसामहा, इसके जरिए शारे ने मुसन्निफ पर एक एतराज़ किया है। एतराज़ यह है कि मुसन्निफ का इन सीगों पर जो जिक्र किए गए, रूजिमा, ऐसी सजदा, बला, नाम और इन तग़द्दैतु वगैरह पर आम का इतलाक़ करना दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि ये सीगे अल्फाज उमूम में से नहीं है। तो बाज़ हज़रात ने इसका जवाब ये दिया है कि वो हादिसा जिसके बारे में ये लफ्ज़ वारिद हुए हैं उससे क़ता नज़र करते हुए, उससे क़ता नज़र करके, मसलन लफ्ज़ रुजिमा हर रज्म को शामिल है, हर रज्म को शामिल है, चाहे वो रज्म जिना की वजह से हो या जिना के अलावा इर्तिदाद या इफसाद फिल अर्द की वजह से हो। इसी तरह लफ्ज़ सजदा हर सुजूद को आम है,
چاہے وہ سجدہ سہو کا ہو چاہے تلاوت کا ہو. اسی طریقے سے الف، ہر الف کو عام ہے، چاہے اس مال کی جنس سے ہو یا اس کے غیر کی جنس سے ہو. اسی طریقے سے ان تغدیتو، ہر غدا کو عام ہے، چاہے وہ مدعو الیہ جس کی طرف دعوت دی گئی ہے یا غیر مدعو الیہ، ہے نا. اور بعض حضرات نے جواب یہ دیا ہے کہ یہاں عام سے مراد اصطلاحی عام نہیں ہے جس کی تعریف عام کی گئی ہے، بلکہ عام سے مراد مطلق ہے، جیسے کہ امام شافعی کا یہی مذہب ہے. فرماتے ہیں ولیکن فی اطلاق العام علی هذه الصیغ، لیکن ان صیغوں پر اطلاق کرنا عام کا یہ ایک مسامحت ہے. فقیلہ، تو کہا گیا انہ مع قطع النظر، کہ قطع نظر کرتے ہوئے اما اس سے وارد تحت، کہ جس کے تحت یہ وارد ہیں، صالح لکل رجم، ہر رجم کی صلاحیت رکھتے ہیں، سواء کان للزنا، چاہے وہ زنا کا رجم ہو یا اس کے علاوہ. وکذا لکل سجود، ایسی رجمہ ایسی سجدہ ہر سجدے کی صلاحیت رکھتا ہے. اعم من ان یکون للسہو او لغیرہ، چاہے وہ سہو کا سجدہ ہو یا تلاوت وغیرہ کا ہو. وکذا لکل الف، ایسی ہر الف کی صلاحیت رکھتا ہے، من جنس هذا المال او من غیرہ، اس مال کی جنس سے ہو یا اس کے علاوہ کی جنس سے. وکذا لکل غدا، ایسی ہر غدا کی صلاحیت رکھتا ہے، مدعو ہو یا غیر مدعو ہو. وقیلا، اور کہا گیا ہے، قول یہ ہے، انہ ارید بالعام ہا ہنا المطلق، کہ عام سے مراد یہاں پر مطلق لیا گیا، کما ہوا رأی الشافعی، جیسے کہ امام شافعی کی یہی رائے ہے، للمصطلح علیہ، وہ نہیں جو اصطلاحی عام ہے جس کی تعریف کی گئی ہے. فتأمل، تو اس میں غور و فکر کر لیجیے.